سورت آل عمران آیت نمبر 65 ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، جب کہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی ہے، الا من بعدہ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، جبکہ تورات اور انجیل تو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی الا من بعدہ اس کے بعد کی ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو یہ دونوں کی باتیں غلط ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا، ان کے پیدائش کا زمانہ، جس دور میں انہوں نے دین کا کام کیا ہے، وہ زمانہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے کا ہے۔ تو یہ تورات اور انجیل ان کے بعد میں نازل ہوئی ہے، تو وہ یہودی یا نصرانی کیسے بن گئے؟ بھلا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر عقل مند لوگ باہمی جھگڑے میں مشغول ہوں؟ تو ہماری امت بھی اگر بعد میں بڑھنے والا کوئی گروہ تو ما انا علیہ وصحابی پر قائم نہ اور دعویٰ کرے کہ رسول اللہ ہمارے گروہ سے ہیں، تو اس کا بھی یہی جواب دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سے ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو 1856 کی پیداوار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت والجماعہ ہیں، ہمارے علاوہ کسی کا دین کے ساتھ۔ حالانکہ اگر 1856 سے پہلے ان کے عقائد اور ان کے مسائل دیکھے جائیں تو کسی کتاب سے شاید نہ ملے، خصوصاً عقائد۔ تو 1856 کی پیداوار کا اس آیت سے رد ہو رہا ہے، وہ اس طرح کہ یہود و نصارہ نے یہ کام کیے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیمی اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم حنیفہ کا دعوے دار کہا، تو آج کے ہمارے بعض لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جھگڑے کیے اور یہ بھی لوگ جھگڑالو ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاؤلائی، سنو تم وہی لوگ تو ہو، جج تم کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما لکم بہ علم، اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم بھی ہے، کہ تم نے اس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت سے جھگڑا کیا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم بھی موجود ہے، اس کے باوجود یعنی کہ تم نے اللہ رب العزت سے جھگڑا کیا ہے۔ انتم ہاؤلائی، دیکھو تم وہ لوگ ہی تو ہو کہ حاججتم کہ تم نے اس بات پہ جھگڑا کیا ہے، فیما لکم بہ علم، جس کے متعلق تمہارے پاس کچھ علم ہے۔ فلم تحاجون، فلم تو کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں، لیس لکم بہ علم کہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی علم، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لیس لکم بہ علم، یعنی اس دین میں ابراہیم سے متعلق مراد یہ ہے کہ جب تم تورات اور انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکے اور کیسے بھٹکے ہو، حالانکہ وہاں کچھ علم تمہیں حاصل تھا، تو اب دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں کٹ جستی پر تلے ہوئے ہو، جس کے بارے میں تمہیں علم کا صائبہ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو ماجدی اس آیت میں نہ صرف غلط طور پر جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ماجدی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نہ صرف غلط طور پر جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ مطلقاً جھگڑے سے گریز کرنے کی نصیحت بھی ہے۔
جس طرح کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تم کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تمہارے پاس علم بھی ہے، اور کئی ایسی باتوں کے فیما لکم بہ علم، اور جن باتوں کے بارے میں علم ہے ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، اور جن کے بارے میں علم بھی نہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز کا علم اور جان بوجھ کے لڑائی کی، اور ایک کا علم نہیں پھر بھی لڑنا، دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین، نہ یہودی، ولا نصرانین، نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے صرف حق کے پرستار اور مسلمان، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے تھے نہیں تھے۔ تو اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کے دعوے کا اللہ نے رد کیا ہے کہ تم تو مشرک ہو اور تم تو اللہ کی ہستیوں کو الہ مانتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھتے ہو اور اپنی تشبیہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک قریب تر تمام لوگوں میں سے بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ تو ان اول الناس بابراہیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو اور ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابراہیم کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے ایمان لانے والے، تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق زیادہ پہنچتا تھا، اور کہ ہم اس طریق پر ہیں کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی اولاتا من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی، ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، میرا خاص تعلق اور میرا خاص دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے۔ پھر یہ آیت اللہ نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 2995 ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ یہود و نصارہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ حق تو ہمارا ہے، ہم دعویٰ کریں، تو ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو تم دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ جھوٹے دعوے دار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے جھوٹے دعوے دار، اور حالانکہ ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا، ودت چاہا، طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کی ایک جماعت نے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حالانکہ نہیں وہ گمراہ کر سکتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ سوائے اپنے نفسوں کو ہی، وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس گروہ کی سازشوں کا ذکر اسی صورت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 72 اور 73 میں فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان ان کے بہکاوے میں کیا آئیں گے، وہ تو پختہ ہیں ایمان میں، یہ خود ہی مارے جائیں گے مگر انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون تم کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یا اہل الکتاب،
لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق، تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم چھپاتے ہو حق کو اللہ کہ تم جانتے بھی ہو۔ تو اہل کتاب کی مذہبی بدبختیوں کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ اس سے پہلے آیت میں علماء یہود کی بدبختی کی طرف اشارہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کے دلائل جان لینے کے باوجود کفر کر رہے ہیں، اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا ان کا عام شیوا بن چکا ہے۔ تو پہلی آیت میں ان کی اپنی گمراہی کا بیان تھا، اس آیت میں دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذکر ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42۔ یہ مقام عبرت ہے کہ ہمارے دور کے فرقہ پرست علماء اور دینی لوگ قرآن مجید سے وہی سلوک کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ وہ بھی حق کو چھپاتے تھے، یہ بھی حق کو چھپانے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث 3465 ہے کہ تم ضرور بضرور پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، لوگ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس سے روکا جاتا ہے، وہی کام کیے جاتے ہیں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور کہا طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، آمنو تم ایمان لاؤ، بالذی اس چیز کے ساتھ، انزل علی الذین جو نازل کی گئی ان لوگوں پر، آمن جو ایمان لائے، وجہ النہار شروع دن میں، وکفروا اور تم کفر کرو، آخرہ اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ تم لوٹے۔ وقالت طائفۃ اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنو تم ایمان لاؤ، بالذی اس چیز کے ساتھ، انزل علی الذین جو نازل کی گئی ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہار شروع دن میں، وکفروا تم کفر کرو، آخرہ اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون پھر وہ لوٹے۔ تو اہل کتاب کا ایک گروہ، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ تم ایمان لاؤ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چیزیں اتری ہیں صبح کے حصے میں، اور رات کو انکار کر دو تاکہ جو کمزور مسلمان ہیں نا وہ تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئے۔ یعنی کہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی یہ سازش تھی کہ صبح تم ایمان لاؤ گے، رات کو چھوڑو گے تو لوگ سمجھیں گے یہ بڑے علمی لوگ تھے، ہاں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے نا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے ارتداد کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی سازش ہے، آج بھی یہ سازش چل رہی ہے۔ لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ شروع سے اہل حدیث وہ بریلوی ہوا ہو، وہ دیوبندی ہوا ہو، وہ کسی اہل حدیث ہوتے ہیں، چند دن رہتے ہیں اور پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ واپس جائیں کہ شاید اہل حدیث دیکھیں یار یہ تو حق پر ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کا شیوا تھا یہود و نصارہ کی، آج بھی پیروی ہو رہی ہے ان کے نظریات، آج بھی ہمارے لوگ ان کو پھیلانے میں مصروف ہیں، انہی پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے نظریات پہ جو لوگ چلتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا اور مت مانو، نہ یقین کرو، الا مگر اسی کا، تبع دینکم جو پیروکار ہے تمہارے دین کا، کل کہہ دیجئے ان الہدا بلا شبہ ہدایت، خود اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتا یہ کہ نہ مانو کہ دیا جائے گا، احد ان کو ایک، مثل ما اوتیتم مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو، او یحاجوکم یا یہ کہ وہ جھگڑیں گے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، قل کہہ دیجئے ان الفضل
بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ فضل دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم یقین نہ کرو مگر اسی کا یقین کرو جو تمہارا پیروکار ہے تمہارے دین کا۔ اللہ اکبر۔ اور کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کے پاس ہے، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو، یا پھر وہ جھگڑیں گے تم سے، غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کل کہہ دی ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا دے دیتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنے ہم مشرب کے سوا کسی کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہم زلف، اپنے ہم دین، اپنے ہم یقین، اپنے ہم تسلیم لوگوں کے سوا کسی کی بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری طرح کسی اور کو بھی نبوت دی جا سکتی ہے، اور نہ یہ کہ مانو مسلمانوں اللہ کے حضور جا کر تم پر کوئی حجت قائم کر سکیں۔ اس صورت میں قل ان الہدی یہ جملہ معترضہ ہے، اور اس کا ربط قل ان الفضل بید اللہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے فرمایا یہاں تک کہ ان کی دینی خیانت اور مذہبی تعصب کا بیان ہے، اور یعنی کہ یہاں وہ مذہبی تعصب بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مذہبی تعصب بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ تم ان کی باتوں پہ یقین نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی ایک کو ہدایت دی جائے وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تمہارے رب کے پاس، تو کہہ دیجیے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو وہ دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ دین جو مسلمان ہو چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے تمہیں دے دی ہے، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتہ وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب کی جس طرح مذہبی خیانت بیان ہو رہی ہے اب مالی خیانت بیان ہونے والی ہے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من وہ بھی ہیں ان اگر تامن ہو آپ امانت رکھیں ان کے پاس بکن تارن سونے کا اور چاندی کا ڈھیر یودیہ الیکا تو وہ ادا کریں گے آپ کو۔ ومن میرے من وہ بھی ہیں ان تامن ہو اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس بدینارن ایک دینار بھی، بعد وہ ہیں کہ اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس ایک دینار بھی لا یودیہ الیکا وہ نہیں ادا کریں گے آپ کی طرف، الا مگر آپ کو ما دمتا مسلسل رہیں گے علیہ ان کے سر پر قائمن کھڑے، ذالک یہ بانہم اس سبب سے کہ بے شک قالوا انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین کہ نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں سبیل کوئی گناہ، ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک خوبی کو بیان کیا ہے، خوبی نہیں اس کو خامی ہی کہا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ان میں سے بعض ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ خزانت یعنی کہ ایک امانت کا پورا ایک خزانہ ان کے پاس رکھا جائے تو اگر واپس لینے کے لیے جاؤ تو آپ کو جلد واپس کر دیں گے، جس کی مثال صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2991 ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، پھر
پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملنے پر لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دی، پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا، مگر دوسرے بھی نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی رقم مل گئی ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض تو ایسے ہیں کہ اگر آپ سونے کا ڈھیر بھی امانت رکھیں واپس میں، اور بعض ایسے ہیں 1 دینار بھی رکھیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ حالت و کیفیت ان کی یہ ہے۔ اور اللہ اکبر، تو دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اچھا، ایک تو ان کے پاس امانت رکھی جائے، خیانت کرتے ہیں، واپس نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ تم امیوں عربیوں کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امانت میں خیانت جیسے مرضی کرو، جیسے دل کرتا کرو، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون۔ حالانکہ یہ بات ہے آج کل بھی بعض لوگوں کے پاس امانت رکھی جائے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ امیر ہیں، تو لہذا اب کیا کریں، جان بوجھ کے لوگوں کی امانتوں میں خیانت ہوتی ہے، امیر لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض نچلے طبقے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رد کر رہا ہے، جس طرح کہ یہاں تکفیریوں کا بھی رد ہو رہا ہے، کیونکہ تکفیری قسم کے لوگ جو ہیں وہ باقیوں کو قتل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور کافر بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں ان کا سب کچھ حلال ہے۔ تو جس طرح ان مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے پاس اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ یہ طاغوتی ہیں، یہ کافر ہیں، ان کا سب کچھ حلال ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور سب کچھ ہڑپ بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح ان کے پاس دلائل کوئی نہیں ہے اس بات کے، اس طرح ان کے پاس بھی دلائل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے ان کی حال تو بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو شخص پورا کرے اوفا پورا کرے بعہدہ اپنے عہد کو، واتقی اور اللہ سے ڈر جائے، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یحب المتقین، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تو پہلے ہی متقین سے محبت و الفت کرنے والے ہیں۔